سر ایک تو پٹھوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک عام ہے مسلس کے حوالے سے، کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، یا یہ پٹھوں کا درد اور یہ چیزیں ہیں، اس کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جو تو آپ کا سوال ہے اس کا ایک جواب تو بڑا سمپل سا ہے جی، کہ ہمارے یہاں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں یعنی جو پیشنٹس ہیں وہ اکثر کمپلین یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کندھوں میں درد ہے، جی ہم صبح اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے، ہمارے ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے. یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے فائبرومائلجیا کہتے ہیں. اور فائبرومائلجیا جو مسلس کی ڈیزیز ہوتی ہے، اٹس اے پینفل ڈس آرڈر. اور اس کی ایک وجہ جو ہے زیادہ وہ ہوتی ہے زیادہ ٹینشن لینا، بہت زیادہ پریشان رہنا، نیند کا ٹھیک نہ ہونا. تو یہ چیزیں، یہ تعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر پٹھوں کی جو بیماریاں ہیں کچھ ایسی ہیں جو ڈسیبل کر دیتی ہیں انسان کو، ان کو ہم مسکولر ڈسٹروفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ماروثی ہوتی ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے. یعنی ایک اس کی قسم ہے جس میں بچہ پیدا ٹھیک ہوتا ہے، 5 6 7 سال کی عمر میں جب چلتا ہے تو چلتے ہوئے پنجوں پہ چلتا ہے، ایڑی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، پھر پیٹ اور چھاتی اس کی باہر نکل آتی ہے چلتے ہوئے. پھر جب وہ بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے 10 12 سال کی عمر میں ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے. اگر اس کے دل بھی افیکٹ ہو تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ مسکولر ڈسٹروفی ہے. کچھ مسکولر ڈسٹروفی کی قسمیں جس میں بچہ یا بڑا جوان بھی ہو جاتا ہے، لیکن سیڑھیاں چڑھنا، بیٹھ کے کھڑا ہونا، یہ اس کی معذوری ہمیشہ لگی رہتی ہے. سر یہ تو ہو گئی نا میڈیکل ٹرمز میں باتیں. اب ہم تھوڑا آتے ہیں سوشل ٹاپکس پہ، کہ پیرنٹس کے بیہیویئر کا کیا افیکٹ ہوتا ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ؟ بہت زیادہ. اچھا. بالکل. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایون بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جی، تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جن ماں باپ میں جھگڑے رہتے ہیں، جن ماؤں کو اچھا ماحول نہیں ملتا، تو اس کا افیکٹ اس کے بچے بھی پڑتا ہے. اچھا. پھر اسی طرح جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے سے مطلب ہے کہ تھوڑی سمجھ بوجھ کا ہو جاتا ہے، تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی لڑائی کا ڈیفینیٹلی آدھے سے زیادہ جو بچوں میں سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے آئی آلویز سے کہ ماں باپ کو اگر لڑائی کرنی ہے تو اپنا کمرے میں بند کر کے تو لڑائی جھگڑے کریں، لیکن بچوں کے سامنے نہ کریں. ظاہر ہے میاں بیوی چیزیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ الگ ہونے چاہیے بچوں کے ساتھ. ہاں، لیکن میں اس پہ بھی ٹپ، دیکھیں اب ہماری عمر وہ ہوگی ہے کہ ہمارے بچوں کے بھی بچے ہو گئے. جی جی، ماشاء اللہ. تو میں ہمیشہ ایک میاں بیوی کی لڑائی کے بارے میں ایک ٹپ دیتا ہوں. جی جی. کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں، یعنی میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ جس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. آپ اگر میاں بیوی کے رشتے میں تو جیتنے کی کوشش نہ کریں، ہارنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ میں کہتا ہوں کہ جتنی لڑائیاں اور جھگڑے یہ گھریلو ہوتے ہیں زیادہ تر بحث پہ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اگر آپ بحث نہ کریں تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے میری طرح جی کہ جہاں بحث کا موقع آیا، ٹھیک ہے، وہ جگہ چھوڑ کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے. اسی وہ سارا غصہ آپ کا ہوتا ہے کچھ لمحوں کے لیے ہوتا ہے، آدھے 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد یو بیک ٹو نارمل. رہنا جو ایک چھت کے نیچے ہے. جی بالکل. اور تیسرا میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ میاں بیوی میں کبھی بھی ایک دوسرے کے پیرنٹس کو برا نہ کہو، کیونکہ جو لڑکی ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. اس کا جو بابل ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ خدا کے بعد اس کے لیے ہوتا ہے. آپ اس کی توہین کر دیں، وہ اسے برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح مذہبی عقائد ہیں، ان کے بارے میں نہ کہیں. تو یہ تو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس سے آپ دیکھیں ہمارے گھریلو جھگڑے جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں نا بہت کم ہو جائیں گے. سر اس میں آپ نے غصے کی بات بھی کی ہے، تو ذرا سوال سے سوال نکل رہا ہے، غصے کا کیا تعلق ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ؟ اور غصہ ہے تو اسے کیسے کنٹرول کریں؟ غصے کا بہت تعلق ہے. پہلی بات تو یہ کہ غصہ بہت اچھی بات ہے. اچھا. ہاں، غصہ، جس کو غصہ ہی نہیں آتا وہ انسان، مطلب وہ زندہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو اس لیے دی ہیں تاکہ ایک اسٹیمولس دے دیں. ہاں، غصہ اس حد تک آنا کہ روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب کر دے، یہ غلط ہوتا ہے. اب نظام کیا ہے ہماری باڈی کا، یہ برین کا. ہمارے برین کے 2 حصے ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ. جو رائٹ برین ہے ہمارا، یہ ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیفٹ برین جو ہے یہ عقل کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا.
اچھا اب جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی بری بات کہتا ہے غصے والی بات تو جو رائٹ برین ہے نا یہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بات لیفٹ برین تک پہنچنے میں کچھ لمحے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ دیر کے بعد ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ جس طرح ہماری حدیث ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, پانی پی لیں. وہ اس لیے ہے کہ آپ کا جو رائٹ برین کا غصے کا جواب غصے میں دینا ہے نا جی جی اس کی جگہ لیفٹ برین بھی آ جائے ان وہ پھر عقل سے جواب عقل والا بھی آ جائے. سو دس از دا بیسٹ. اور میں اس میں ایک جملہ کہتا ہوں وہ اگر آپ یاد رکھیں کہ ہمیں زندگی میں وی شوڈ ایکٹ ناٹ ریئیکٹ. اوکے ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے جب آپ ریئیکٹ کرتے ہو نا تو جو آدمی غصہ آپ کو دلاتا ہے نا آپ سمجھو آپ کی گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. مثلا اس نے آپ کو برا بھلا کہا آپ نے آگے سے جواب دیا, اس نے اور تیلی لگائی آپ اور غصے میں آئے. اب جتنا آپ غصے میں آتے رہیں گے نا تو آپ کا جو ایموشنل برین ہے وہ کام کرتا رہے گا, عقل کا کام کرتا ہے. یو ول میک اے رانگ ڈیسیژن. آپ کی منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی, آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ایون آپ کو دکھائی سے ہی نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں اسٹریٹ فائٹر ہوتے ہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور اسٹریٹ فائٹ ہوتی ہے تو بڑے کانگڑی سے ہوتے ہیں, تحمل والے ہوتے ہیں, وہ اس کو ٹھکائی کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو اس لیے ایکٹ ڈونٹ ریئیکٹ. اپنا کنٹرول دوسرے کو نہ دیں, اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں.